بتایا کہ آل فاطمہ کے ہاتھ میں تلوار ہو تو بھی جیت نہیں سکتے، اور 6 مہینے کا معصوم ہو تو بھی جیت نہیں سکتے۔ مولا صرف میرا ہی نہیں، تمام مومنوں کا مولا۔ السلام علیکم، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت ہوں گے۔ آج 18 ستمبر ہے اور دن جمعرات کا۔ جمعرات کے دن اجمیر شریف اندر کوٹ ڈھائی کی جھوپڑے کے بالکل قریب میں جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔ جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ اجمیر شریف میں سید امین القادری صاحب آئے ہوئے ہیں، تو آج ہم آپ کو وہاں لے کے چل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سید امین القادری صاحب اتنی زبردست تقریر کرتے ہیں، تو آپ کو ہم سید امین القادری صاحب کے تقریر میں آج ہم آپ کو شامل کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلو ہم چلتے ہیں۔ اس وقت میں میرے گھر پہ موجود ہوں، ابھی رات کے 10:30 بج رہا ہے، تو سیدھا ہم وہاں آپ کو لے کے چلیں گے اور بیک کیمرہ سے سارا نظارہ دکھائیں گے آپ کو۔ تو والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی هو الذی یبال به وولده للناس اجمعین وقال لا يؤمن احدكم حتى كنا يقال انه مجنون او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمن روشنامہ مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم پشت منی غیرہ، اے خدا جو خدا بینو خدا گاہ مددے، وگیزہ بے بلا افتادہ کشکی، ضعیف ہموں شکستانات کشکی، کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ سید مہدی میاں صاحب قبلہ چشتی نظامی اشرفی، گدی نشین آستان عالیہ، عرش مقام سلطان الہند سرکار غریب نواز، جملہ سادات کرام، اگر آپ تھک نہیں گئے تو سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھلا نور کا، مست بو ہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا، میں لگا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دیدال صدقہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت میلے بدلا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا گوشارہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لمع نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن ستین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا چاروں پر کھلونا نور کا، کاف کے سور ہاتھ دہن یا برو آنکھیں این سواد، کاف آیا این سواد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ آج کی یہ محفل مرکز مراکز اہل سنت سرکار ہند الولی معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسنی حسینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دیار میں ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے میلاد کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے مجھ سے پیش کر مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ سید مہدی میاں صاحب
اور ان سے قبل حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب اور بھی دیگر لوگوں سے آپ نے خطابات سماعت کر لیے ہیں. وقت زیادہ ہوا ہے، میں سیدھے میلاد شریف پڑھتا ہوں کیونکہ بہت سے عنوانات کی طرف اشارہ کرنے کا حکم ہے. حضرت سید شاہد میاں صاحب قبلہ نے بھی اور سید التمش میاں صاحب نے جو ملتا رہا سب کچھ نہ کچھ کہتے رہے. اس پہ بھی بول دے، اس پہ بھی میں جتنے عنوانات کو 1 گھنٹے میں سمیٹ سکتا ہوں اللہ کی توفیق سے سمیٹنے کی کوشش کروں گا. یاد رکھیے حضور پرنور سرکار غریب نواز کے دیار میں میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے مرشد طارق السلطنت سلطان الطارقین قدوۃ الکبریٰ غوث العالم سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے اس قول سے کرتا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے اگر کسی چیز پر ناز ہے تو کسی اور چیز پر میں ناز نہیں کرتا. مخدوم صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے کسی چیز پر ناز نہیں ہے. جن چیزوں پر ناز ہے اس میں آپ نے پہلی چیز فرمایا کہ مجھے ناز اس بات پر ہے کہ میں آخری نبی محمد رسول اللہ کا امتی ہوں. اس پر مجھے ناز ہے. ناز کس پر کر رہے ہیں؟ صحیح النسب حسینی سادات میں سے ہے. امام حسین علیہ جد علیہ السلام کے شہزادے ہیں، غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں، غوث العالم کہلاتے ہیں. تاریخ السلطنت ہے، پورا خاندان کئی پشتوں سے اوپر بادشاہت اللہ رب العزت نے رکھی ہے. اتنی بڑی سلطنت اور حکومت ہے، نہ بادشاہت پر ناز ہے، نہ اپنے نسب پر ناز ہے، نہ مقام غوثیت پر ناز ہے. اگر کسی چیز پر ناز کیا جا رہا ہے تو اس پر ناز ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسبت کتنی بڑی نسبت ہے، اس سے بڑی کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہیں، آخری نبی کے امتی ہیں. ہر نسبت کے اندر کوئی نہ کوئی شک ڈال سکتا ہے، لیکن اس نسبت میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے یہ رشتہ ہم نے نہیں بنایا ہے. یہ رشتہ چونکہ رشتے جو بنائے جاتے ہیں وہ دونوں طرف سے بنائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر دو انسان ملتے ہیں اور ملنے کے بعد کہتے ہیں میں تیرا دوست ہوں، وہ کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں. دونوں راضی ہوئے تو دونوں نے مل کر دوستی کا رشتہ بنایا. میاں بیوی کا رشتہ بھی دیکھ لیں کہ یہ رشتہ بھی ایک کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا، دوسرا کہتا ہے میں نے قبول کیا. بولو دونوں نے مل کر کے بنایا. لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ اللہ اکبر جو انسان نہیں بناتا بلکہ قدرت بناتی ہے، اور ان رشتوں میں سے رشتہ ہے وہ محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کا رشتہ. اللہ کے رسول علیہ السلام میلاد کی محفل میں آنے والوں مصطفیٰ جان رحمت جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ اکبر ہر سجدہ کرنے والا جب سجدہ کرتا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے. حضور نے بھی پوری زندگی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے. اللہ اکبر. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد آپ نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے. عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں تو انی عبداللہ کہتے ہیں، اور جب میرے نبی پیدا ہوتے ہیں تو رب ہماری امتی کہتے ہیں، رب ہماری امتی کہتے ہیں. اللہ اکبر. جس نبی کو ہم سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اتنی الفت ہے کہ پیدا ہوتے ہی رسول اللہ نے فرمایا رب ہماری امتی. اور کیسے فرمایا؟ کھڑے ہو کر نہیں فرمایا، بیٹھ کر نہیں فرمایا، لیٹے لیٹے نہیں فرمایا، بلکہ حالت سجدہ میں فرمایا رب ہماری امتی. کتنا پیار کرتے ہیں حضور، کتنی محبت کرتے ہیں حضور. اس لیے محبت بھی لازم ہے. حضور مخدوم گرامی نے اشارہ کیا رسول اللہ کی محبت کا، حضور کے عشق کا. انہی کی گفتگو میں ان کے بعد لے کر کے آغاز کرتا ہوں. اللہ اکبر. ویسے زبان میری ہے، بات انہی کی ہوگی. وقت کی قلت کی وجہ سے حضرت نے گفتگو نہیں کی، طبیعت کی عدالت کی وجہ سے حضرت نے گفتگو نہیں کی. مگر مسلمانوں سن لو، ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آمنہ کے لال کرتے ہیں. بلکہ ایک بات کہہ دوں، ارے جس دن سمجھ جاؤ گے حضور کی محبت کو تو کیا تمہارا نصیبہ کم ہے کہ خدا جس سے پیار کرتا ہے وہ رسول تم سے پیار کرتا ہے. تم خدا کے محبوب ہو. اس سے بڑا مقدر کیا ہو سکتا ہے؟ محبوب خدا
किया, तुमने भाइयों की मोहब्बत को महसूस किया, तुमने दोस्तों की मोहब्बत को महसूस किया, सबकी मोहब्बतों में तुमने क्या क्या कुर्बान किया। मेरे अजीजों बताओ तो सही, क्या हुजूर की इस मोहब्बत को भी हमने कभी महसूस किया? कभी महसूस नहीं किया, हमने कभी महसूस नहीं किया। दुनिया में आए तो उम्मती उम्मती कहते, दुनिया से तशरीफ ले गए तो उम्मती उम्मती कहते हुए पूरी जिंदगी उम्मती उम्मती कहते रहे। अल्लाह अल्लाह, ये हुजूर की मोहब्बतें हमारे साथ है, लेकिन हमने सबकी मोहब्बत की तरफ तवज्जो दी, आका की मोहब्बत की तरफ तवज्जो नहीं दी। आओ हुजूर से प्यार करें, हुजूर से मोहब्बत करें। एक वाकया मुफ्ती आजम मक्का इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का पेश करके फिर अपने उन्वान की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, ये मिलाद मुस्तफा क्या है? याद रखना, लोग कहते हैं मिलाद क्या है, मिलाद क्या है। मैं तो चूंकि सूफिया का गुलाम हूँ, हमारा मसलक सूफियों का मसलक है। हम गाली नहीं देते, लेकिन दलील जरूर देते हैं। लोग कहते हैं नबी आ रहे हैं तो तुम क्यों जश्न मना रहे हो? मैंने कहा पहली बात तो नबी अकेले नहीं आए, पहली बात तो नबी अकेले नहीं आए। कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। जो लोग समझते हैं तवज्जो फरमाएं, मिलाद सुनने बैठे हो तो याद रखना, एक तो ये कि मिलाद पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता रहेगा, मगर उसके कदमों में बैठ के मिलाद सुन रहे हो जिसने 90 लाख को मिलाद वाले रसूल का गुलाम बनाया है। जिस तरीके से गरीब नवाज हिंदुस्तान के हर वली के सरदार है, वैसे अजमेर मुकद्दस तमाम शहरों का सरदार है। यहाँ के लोगों की बात अलग होनी चाहिए, यहाँ के लोगों का अंदाज अलग होना चाहिए। अल्लाह अकबर, मदीने मुनव्वरा का सबसे पावरफुल स्टेशन अगर हिंदुस्तान में कोई है तो उसी अजमेर मोहल्ला का इलाका है। यहीं से महरौली भी चमका है, यहीं से दिल्ली भी चमका है, महबूब इलाही की शक्ल में यहीं से पाक पटन भी चमका है, यहीं से कलिया भी चमका है, यहीं से मालेरा भी चमका है, यहीं से कालवाई भी चमका है, यहीं से देवा भी चमका है, यहीं से कचौचा भी चमका है। और बरेली में इश्क की जो शम्मा जल रही है वो गरीब नवाज के कदमों में सरकार है। जहाँ से पैगाम मिला है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा पैसे का लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ताए रशीद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी बड़ी हस्ती के कदमों में बैठे हैं जिसने पूरे हिंदुस्तान में इश्क की आग लगाई। लोग जुल्म की आग लगाते हैं, गरीब नवाज इश्क की आग लगाने आए थे। जुल्म की आग लगती है तो आबादियां वीराने में तब्दील हो जाती है, और इश्क की आग लगती है तो वीराने आबाद हो जाते हैं। गरीब नवाज उस इश्क का अजीम सफीर है जिसने मोहब्बतों की आग लगाई है। इन जुल्म की आग लगती है तो मुर्दा जिंदा मुर्दा हो जाता है, और इश्क की आग लगती है तो मुर्दे दिल जिंदा हो जाएगा। गरीब नवाज ने इश्क की आग लगा, और गरीब नवाज की तो शान थी, आंख बंद करके रहते थे। मेरे ख्वाजा ने हमेशा आंखें बंद रखी, और आंख खोलकर जिसको देख लिया उसको मकाम विलायत अता हुआ। बस एक जुमला यहाँ पर अर्ज करना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। जब गरीब नवाज किसी को नजर भर के देख ले, अगर अहले मिंबर भी यहाँ पर मौजूद हैं जिस्म के साथ दिल के हवाले से, सबक तो चूंकि आमुख्ता तो सुनाना मुर्शिद को है, लेकिन साथ आपको भी चलना पड़ेगा। हम सारे चिश्ती लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं, और मैं कहता हूं सिर्फ चिश्ती नहीं, तारीख पढ़ी उसको पता है कि गरीब नवाज आंखें खोल कर नहीं रहते थे, आंखें बंद करके। लोग कहते हैं आंखें खोल के जियो, मैंने कहा जिनके दिल की आंखें खुल जाती है वो माथे की आंखें बंद रखना खोले रखना उसका कोई माना नहीं होता है। हाँ,
توجہ آپ کی نوجوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. سارے چشتیوں کا اس پر اتفاق ہے, ہم سنیوں کا چشتیوں کا, کہ غریب نواز آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے. جس کو آنکھ کھول کے ایک نظر بھر کے دیکھ لیا پھر اس کو عام آدمی نہیں رہنے دیا, اس کو ولی بنا دیا. ولی کیا بنا دیا؟ ولی بنا دیا. میں یہ بات کہتا ہوں, میرے نام کے ساتھ قادری ہے اور مجھے اپنی قادریت پر ناز ہے کہ قادری ہوں, شکر ہے رب قدیر کا, دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. لیکن قادری کٹر قادری ہونے کے بعد بھی میں پورے اجمیر شریف میں نہیں, ہم جگہ دیکھ کر بولی نہیں بدلتے, اس لیے کہ جگہ دیکھ کر بولی بدلنا یہ منافقوں کا کام ہے. ہم منافق نہیں ہیں. پورے ہندوستان میں, ہندوستان کے باہر بھی میں کہتا ہوں, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, قادری ہو, رفائی ہو, مداری ہو, ہندوستان میں اگر رہتا ہے تو سب سے پہلے چشتی ہے, بعد میں سب کچھ ہے. اس لیے کہ ہمیں جو دین ملا ہے وہ غریب نواز کے صدقے میں ملا ہے. سبحان اللہ. اس اعتبار سے چشتی ہے کہ غریب نواز کی چھتر چھایا میں رہتے ہیں, اسی لیے تو کسی سے ڈرتے نہیں, کیونکہ غریب نواز جن اونٹوں کو بٹھا دیتے ہیں حکومت ان اونٹوں کو اٹھا نہیں پاتی. غریب نواز نے پہلے دن بتایا اگر میں جانور بٹھا دوں تو لوگ اس کو اٹھا نہیں سکتے, مدینے کے دیوانے بسا دوں تو لوگ ان کو کیسے اٹھا سکتے. سبحان اللہ. بہت اپنی ہے لیکن مذاق سے بات کرتا ہوں, غریب نواز کی چوکھٹ پر بات کرنے لگا ہوں. ابھی مفتی اعظم مکہ کی بات اب بعد میں ہوگی, اب پہلے میرے مرشد کی بات ہوگی. اس لیے کہ سب مفتیان اکرام سر آنکھوں پر ہے, لیکن یہ اجمیر کا قلندر جو ہے نا, یہ مفتیوں کا مفتی, یہ بہت بڑے مفتی تھے غریب نواز, شاید یہ تعارف آپ کو ہو یا نہ, بہت بڑے محدث تھے. حدیث کا درس کہاں دیتے تھے پتا ہے؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیتے تھے. مسجد نبوی کا محدث ہمیں ملا ہے غریب نواز کی شکل میں. یہ تو تمہارا دماغ بعد میں خراب کیا انگریزوں کی سازش نے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ چرس پیتا ہے. یہ بات میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات رکھ دوں, انگریزوں کی سازش تھی ولیوں سے دور کرو. توجہ, میں بہت نازک بات پر آ گیا ہوں لیکن آگے بڑھتا ہوں. ولیوں سے دور کرو, سیدوں سے دور کرو, علماء سے دور کرو, دین سے دور کرو. دھیان دینا, توجہ کرنا. ہاں بچے بہت پیارے بچے, میرے مرشد کے شہر کے بچے بہت. ہاں ایک آواز میں دو بیٹا, ادھر سے ایک ہی تقریر ایک آواز میں ہوتی ہے بیٹا, دونوں طرف سے آواز آئے گی تو مناظرہ ہوگا, تقریر نہیں ہوگی. توجہ ادھر فرمائیں. ہاں بات ذہن سے نکلتی ہے, میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ انگریزوں نے سازش رچی, ولیوں سے دور کرو, نبیوں سے دور کرو, دین سے دور کرو, علماء سے دور کرو, تو سیدوں سے دور کرو. جن چیزوں کے قریب ہونے سے مسلمانوں کو پاور ملتا تھا ایمانی, ان سب سے دور کرو. تو کیا کیا؟ کہا کہ ولی اصلی کے مقابلے میں نقلی کھڑے کرو تاکہ ان کو دیکھ کر اصلی مشکوک ہو جائے. اصلی سیدوں کے مقابلے میں نقلی سید کھڑے کرو تاکہ ان نقلیوں کو دیکھ کر اصلی سے لوگ متنفر ہو جائیں. اصلی علماء سے دور کرنے کے لیے نقلی علماء پیدا کرو تاکہ نقلی علماء کی حرکتوں کو دیکھ کر اصلی علماء سے لوگ بددم ہو جائیں. یہ سازش کی گئی دین سے دور کرنے کے لیے. سچے دین کے مقابلے میں کچا دین سامنے کھڑا کرو تاکہ لوگ کچے دین کی وجہ سے سچے دین سے دور ہو جائیں. کیا دیکھو, ولی تو محدث تھا, جو پہلا ولی ہمیں ہندوستان میں ملا وہ تو محدث تھا. محدث کو اٹھا کر درس گاہ سے اٹھا کر خانقاہ کو آباد کرنے کے لیے رسول اللہ نے بھیجا ہے نا. اور یہاں انگریزوں کی آمد سے پہلے کوئی بندے کو چرسی کو کبھی ولی نہیں کہا گیا. میرا چیلنج ہے
انگریزوں کی آمد سے پہلے قبرستان میں بیٹھ کر بھنگ پینے والے کو کبھی ولی نہیں کہا گیا، خلاف شرع عمل کرنے والے کو کبھی ولی نہیں کہا گیا، اس لیے کہ دو نشے ایک ساتھ ہوتے ہی نہیں، دو نشے ایک ساتھ۔ یہ تحقیق پیش کر رہا ہوں، ورنہ کوئی سائنس پڑھا ہوا میرے سامنے آ کر کے بیٹھے، نشہ ایک ہی ہوتا ہے، دو نشے کبھی ایک ساتھ نہیں ہوتے، ایک ہی نشہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر ایک بھاری نشے کے بعد ہلکا نشہ کیا وہ تو اثر ہی نہیں کرے گا، اور اگر ہلکے نشے کے بعد بھاری نشہ کیا تو ہلکے کا اثر ختم ہو کے بھاری کا چڑھے گا۔ تو چونکہ ولی کبھی بھنگ، چرس، گانجا، شراب نہیں پی سکتا، ارے سچا مومن نہیں پی سکتا، ولی کیا پی سکتا ہے؟ میں سید الاولیاء فی الہند کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر، اور وہ بھی اجمیر معلیٰ کے میرے خواجہ کے سچے جانشین کی موجودگی میں، ان کی تائید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دو نشے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ ولی تو پہلے عشق رسول کے نشے میں مست ہوتا ہے، اس کو اس نشے کی حاجت کیا ہے؟ یہ زندگی کے نشے کی، یہ انگریزوں نے سازش کی تھی۔ عالم کون ہوتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عالم تو توجہ کرنا، جس کے دل میں خشیت ہے وہ تو اپنے پڑوسی کو بھی اپنے برابر نہیں کہتا، وہ تو اپنے باپ کو بھی اپنے برابر نہیں کہتا۔ جو عالم ہوگا اللہ کا خوف رکھنے والا کبھی نہیں کہے گا کہ میرا باپ میری طرح ہے۔ یہ علامہ نور العین صاحب ازہری جامع ازہر کے فارغ ہے، کبھی سنائی سے کہ میرے ابا میری طرح، کیوں؟ عالم ہے، اور عالم کے دل میں اللہ کا ڈر رہتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کسی کی برابری کا دعویٰ نہیں کرتا۔ ابھی مخدوم نے کیا کہا؟ میں سب سے چھوٹا آدمی ہوں، یہ بات سچ ہے؟ بولو بھائی، قطعاً سچ نہیں، لیکن یہ بات کو ہم جھوٹ نہیں کہتے، اس لیے کہ جھوٹ وہ ہوتا ہے جو خلاف واقعہ ہو، سچ وہ ہوتا ہے جو واقعے کے مطابق ہو، اس کے درمیان ایک عاجزی اور انکساری کا پہلو ہوتا ہے۔ آج مہدی میاں سرکار نے کہہ دیا میں تو سب سے چھوٹا تھی، ہمارے شہر میں کہا نہ میں عالم، نہ پیر، نہ مفتی، نہ صوفی، کچھ نہیں، حالانکہ یہ بات نہیں، لیکن انہوں نے عاجزی کی۔ تو کیا آپ نور العین میں اٹھ کر کہیں گے کہ میرے ابا کچھ نہیں انہوں نے کہا، تو کیا میں ابا کے برابر یا ابا سے افضل میں اٹھ کر کہوں گا کہ میرے مخدوم نے کہا میں کچھ نہیں، تو کیا یہ بات ہوگی؟ کیوں؟ یہ بات اس وقت تک ہوتی ہے برابری کی جب آدمی آوارہ فکر ہوتا ہے، آوارہ ذہن ہوتا ہے، یکش اللہ کی منزل پہ فائز ہوگا تو چور کو بھی دیکھ کر کہے گا یہ چور مجھ سے بہتر ہے، میں اس سے زیادہ حقیر ہوں۔ کیوں؟ پتہ نہیں کب اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے، اس لیے کہ ایسے بھی تو ہوئے ہیں کہ میں کھانا چھوڑ کر کعبے کے مجاور بن گئے اور لاکھوں حدیث کے حافظ بن کر بشر حافظ کہلائے، ایسے تو ہے نا۔ لوٹنے والے تو زید بن ایاز بنے، مقام ولایت پر فائز ہوئے۔ تو جب تک کہ ایمان پہ خاتمہ نہ ہو، اللہ والا کبھی کسی کی برابری کا دعویٰ نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی، جب دل میں خشیت الہی ہو تو باپ کی برابری کا دعویٰ نہیں ہوتا، تو دل میں خشیت الہی ہو تو رسول پاک کی برابری کا دعویٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اصلی علماء کے مقابلے میں نقلی کو کھڑا کیا تاکہ وہ رسول کی برابری کا دعویٰ کرے اور سارا معاملہ خراب کرے۔ لیکن اللہ اکبر، جنہیں انگریزوں نے پیدا کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح، اور جن کو رسول اللہ نے عالم بنایا وہ کہتے ہیں، جن کو علم ملا باب مدینۃ العلم کی چوکھٹ سے، وہ کہتے ہیں ہم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا کھلے زیبا کہوں تجھے، ایمان نصیب ہو تجھے امید کے کہوں، جانے مراد جانے تمنا کہوں تجھے۔ اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے، اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے، اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو تو شرف بے کس نواز کے سنو والا کہوں تجھے۔ اپنے برابر نہیں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ مجرم ہوں، مجرم ہوں، اپنے آپ کا ساما کروں شہا، یعنی شکی روزے جزا کا کہوں تجھے۔ اور کہتے ہیں تیرے تو واسطو عیبِ تناہی سے ہے بری، ہے نا میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور کہہ لے کہ سب کچھ ان کے سنا کی خاموشی جو بولا یہ کہتے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط کو شکر اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. سچے عالموں کے مقابلے میں ایسے نکالے، سچے سیدوں کے مقابلے. سیدوں کی پہچان تھی جب شجرے پہچان نہ کرائیں تو سیدوں کی پہچان تھی وہ بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، وہ مانتے نہیں دوسروں کو دیتے ہیں. بتایا کہ آل فاطمہ کے ہاتھ میں تلوار ہو تو بھی جیت نہیں سکتے، اور 6 مہینے کا معصوم ہو تو بھی جیت نہیں سکتے. ان کی خاموشی بھی اوروں کی تلوار سے تیز ہے. ان کی خاموشی بھی اب سمجھے زید کون ہے؟ امام زید. پھر حضرت زید کو شہید کر پکڑ کے سولی پہ لٹکایا. اب بادشاہ نے کہا سولی پہ لٹکانے کے بعد ان کو لٹکا رہنے دوں گا. اس کے جملے تھے نقل کفر نباشا. مثال کے ذریعے کہہ رہا ہوں یہ جملہ کس کھانے میں مفتیان کرام کہیں گے، لیکن میں یہ مقولہ پڑھ رہا ہوں کہ کفر کو بیان کرنا نقل کے طور پہ کفر. اس نے کہا میں زید کو لٹکا کے رکھوں گا، لٹکا رہے گا. کیا ہوگا پھر؟ اس کے کپڑے پھٹ کے گریں گے، گرے گا تو وہ بے سترہ ہو جائے گا، اس کی بے عزتی ہوگی. حضرت زید کو لٹکا کے رکھا بادشاہ نے سولی پہ. مہینوں لٹکے رہے، کپڑے کمزور ہو گئے بارش کی اور دھوپ کی وجہ سے. قریب تھا کہ وہ کپڑے گرتے ہیں. حضرت زید کی کرامت ظاہر ہوئی کہ مکڑی نے جالا تن دیا. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. اب سنو حضرت زید کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اب میں حوالہ پڑھ رہا ہوں. حضرت زید کا ساتھ لوگوں نے کوفہ میں حضرت زید کے ماننے والے لوگ تھے. سنیے حوالہ مفتی اعظم مکہ علامہ ابن حجر مکی. حوالہ توجہ دھیان ہے آپ کا، توجہ. حضرت زید کے ماننے والے کوفہ میں موجود تھے. لشکر لے کر آئے، بہت بڑا لشکر. کیوں شہید ہو گیا حضرت زید؟ امام زید. وہ امام نہیں کہتے رافضی، ہم امام کہتے ہیں. کہنا کہنا ہمارے ہاں نبی کے گھر کا بچہ امام. ہاں جب ہم غلاموں کو کہتے ہیں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، بچے تو بڑی شان والے ہیں، شہزادے بڑی شان والے ہیں. بہرحال امام زید کیوں شہید ہوئے؟ چیلنج حوالہ میں نے پڑھ دیا، سنیے. امام زید کے پاس کوفہ کے لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے زید ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہاری مدد کریں گے، تم سے پہلے کٹ کے مر جائیں گے. ایک شرط ہے صرف. کیا؟ کہا ابو بکر اور عمر کو برا کہو، ابو بکر عمر پہ لعنت کرو. توجہ اہل علموں کی دعائیں چاہتے ہوئے حضرت زید کو کیا کہا؟ ابو بکر عمر پہ لعنت کرو. حضرت زید نے فرمایا نبی کے خلفاء پر، نبی کے صحابہ میں لعنت کروں گا؟ مجھ سے نہیں ہوگا. کہا اگر آپ ان پہ لعنت نہیں کرو گے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. فرمایا چلے جاؤ یہاں سے. تم لوگ رافضی ہو گئے. رافضی سب سے پہلے جس نے جس کو رافضی کہا کہنے والے زید تھے، اور جس کو رافضیت کا فتویٰ لگا وہ صدیق و فاروق کا گستاخ تھا. پتا چلا فضائل اہل بیت پڑھنے والا رافضی نہیں ہوتا، صحابہ کی گستاخی کرنے والا رافضی ہوتا ہے. حضرت زید نے کیا بولا؟ چلے جاؤ. اگر تم ابو بکر عمر کے دشمن ہو تو مجھے تمہاری مدد بھی نہیں چاہیے. شہید ہونا گوارا کیا لیکن صدیق و فاروق پہ لعنت کرنا گوارا نہیں کیا. حضرت زید کی بات سن لی. اب سنیے حضرت زید کہتے ہیں صدیق و فاروق تو نبی کے صحابی ہیں، نبی کے خلیفہ ہیں، نبی کے چہیتے ہیں، اور ان کی محبت میرے سینے میں ہے. تو لوگوں نے کہا تقیہ تو نہیں کر رہے ہیں، یعنی زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ. امام زید کہتے ہیں اگر ابو بکر اور عمر کی محبت میرے دل میں نہ ہو تو اللہ مجھے قیامت کے دن نبی کی شفاعت نصیب نہ کرے. یہ امام زید نے فرمایا. امام زید نے اب امام زید کو سنا. اب آخری میں امام جعفر صادق. امام جعفر صادق یہ دعا کرتے تھے، آپ کی دعا. امام جعفر صادق کی دعا سن لو. کون امام چلے زید کو امام نہیں مانتے نا، ہم مانتے ہیں، لیکن جعفر صادق کو تو تم امام مانتے ہو نا. اب امام جعفر صادق کی دعا سنو. کہتے یا اللہ مجھے میرے دادا علی کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ مجھے میرے نانا حضرت ابو بکر صدیق کی شفاعت نصیب فرما. امام جعفر صادق
सादिक अली पाक को भी शफी मान रहे हैं और सिद्दीक पाक को भी शफी मान रहे हैं। तो किसी ने कहा, ऐ जाफर, क्या तू अबू बकर उमर से मोहब्बत करता है? कहा करता हूँ। कहा तुम ये तकैया कर रहे हो? तो हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह के मज़ार और हुजूर की नेका मिंबर यानी रियाजुल जन्नह में खड़े होकर कह रहा हूँ, अगर मैं अबू बकर और उमर से प्यार न करूं तो क़यामत के दिन मुझे रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब न हो। ये इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं। आप क्या समझते हैं? अब आपके दिमाग में बात आई होगी, नाजुक बात, यार ये अबू बकर सिद्दीक इनके नाना कब से हो गए? इमाम जाफर सादिक के नाना अबू बकर सिद्दीक कैसे हो गए? ये सच्चा सैयद है, सच्चा सैयद। तो सभी सच्चे होते हैं, लेकिन सच्चा इसलिए कह रहा हूं कि इनका नाम है सादिक, जाफर अस-सादिक। हाँ, जाफर अस-सादिक कहते हैं मेरे नाना अबू बकर। फिर बड़ी बात कहते हैं, क्या कहते हैं? सुन, कह दूं ना? कहते हैं मेरे दादा अली ने तो मुझे एक ही बार पैदा किया। हाँ, अहले मिंबर की तवज्जो, उन्वान आपका दिया भाई, मैं अर्ज कर रहा हूं। हाँ, और अगर आपकी तवज्जो हटती भी है तो मेरा मुर्शिद मेरे तरफ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पहले कहा ना कि हम तो सबक सुनाने। अजमेर में किसकी औकात है अजमेर शरीफ में जो आके तकरीर करे? किसकी औकात है? यहाँ तो चौखट पे सबक सुनाने आते हैं, गरीब नवाज की खैरात देने आते हैं। यहाँ कौन तकरीर करेगा? ना तकरीर है ना तकरार है, सिर्फ गुलामी है। ख्वाजा हिंद ये दरबार आला तेरा कभी महरूम नहीं मांगने वाला। अरे हजारों के मजमे में तकरीर करने से वो लुत्फ नहीं आता जो मेरे ख्वाजा को सबक सुनाने में मजा आता है, आस्थानों में सबक सुनाने में मजा आता। सुनिए इमाम जाफर सादिक, देखो वाक़े का आप इनकार कर सकते हो, रिवायत का इनकार कर सकते हो, लेकिन रिश्तों का इनकार नहीं कर सकते। अगर करोगे ना, हम तुम्हारी किताब से साबित करेंगे इमाम जाफर सादिक के नाना अबू बकर सिद्दीक। हाँ, कुछ लोग कहते हैं वो जाग रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, सोने दीजिए। इमाम जाफर सादिक के नाना है सिद्दीक अकबर, और इमाम जाफर सादिक कहते अली से तो एक बार पैदा हुआ, अबू बकर ने मुझे 2-2 मरतबा जन्म दिया। अब लोग बोलेंगे ये 3 जन्म कैसे हो गए? मैंने कहा वो इस तरह हुए, आवागमन वाला जन्म नहीं।